السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اسے بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ وکیل کے مال تلف ہونے یا وارث کے مالک ہونے کی بشارت دو۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ نیکی سے مراد آزاد غلام ہو جاتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ اگر پردہ اٹھ بھی جائے تو جس قدر یقین ہے اس سے زیادہ نہ بڑھے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ کیسے بھی حالات ہوں دعا مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ بندے کو واجب ہے کہ اپنے پروردگار سے امید رکھے اور اپنے گناہوں سے ڈرتا رہے۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے، اس لیے کہ علم ابلیس کے پاس بھی تھا مگر ادب سے محروم تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ جس نے اپنی قدر و منزلت پہچان لی کبھی برباد نہ ہوگا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تم گلاب کا پھول بن جاؤ کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کے پھینک دیتا ہے۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ لوگ خواب غفلت میں پڑے سو رہے ہیں، جب مرتے ہیں تو ہوشیار خبردار ہوتے ہیں۔ لوگ خواب غفلت میں پڑے سو رہے ہیں، جب مرتے ہیں تو ہوشیار خبردار ہوتے ہیں۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ مخلص رشتوں کو مجبوری میں بھی ضائع نہ ہونے دو، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں ہوں گے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ فرمان حضرت علی، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جس کو کسی سوال کا جواب نہیں آتا واللہ عالم کہنے سے نہ شرما دے۔ غرور اور تکبر پر ثنا زیبا نہیں،
جس کی زبان شیریں اس کے بھائی بہت۔ حضرت علی نے فرمایا حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ مصیبت پر گھبرا جانا پوری محنت اٹھانا ہے۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ بات پر نظر کرو کہ کیسی کہی، کہنے والے کو نہ دیکھو۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ فرمان حضرت علی، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا ہمیشہ ایک ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ بڑا ہی جان لیوا ہے یہ اہم ہونے کا وہم ہونا بھی۔ حضرت علی نے فرمایا جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اندر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ اگر رزق عقل دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہ رہتے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کرے وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ جس نے اپنی حقیقت جانی اس نے خدائے وحدہ لا شریک کو پہچان لیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ گمراہی اور سرکشی کے ساتھ فتح نہیں ہوتی۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل بن جاتا ہے اور دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بن جاتا ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ حضرت علی نے فرمایا دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ فرمان حضرت علی، اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں تم کچھ بدل گئے ہو، بتاؤ ٹوٹے ہوئے پتے اب رنگ بھی نہ بدلیں کیا؟ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے،
ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔